السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ مدھوسودن چاری اتفاق رائے کے ساتھ تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر منتخب۔ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل تاریخی موقع، وزیر اعلیٰ KCR کا تبصرہ۔ شہر میں غیر معلنہ برقی کٹوتی سے عوام پریشان، راتوں میں برقی منقطع ہونے سے سخت دشواریاں۔ کراچی ایئرپورٹ میں 2 دہشت گرد حملوں کے بعد شمس آباد ایئرپورٹ پر ریڈ الرٹ۔ اور 5 جون کو پہاڑی شریف میں پیش آئے سارق کے قتل کی واردات کے سلسلے میں 3 ملزمین گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ مدھوسودن چاری کو متفقہ طور پر تلنگانہ اسمبلی کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ اسمبلی اجلاس کے دوسرے دن عبوری اسپیکر جانا ریڈی نے مدھوسودن چاری کو متفقہ طور پر اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے منتخب کیے جانے کا اعلان کیا۔ چندرشیکھر راؤ کے علاوہ دیگر جماعتوں کے قائدین اسپیکر کو کرسی صدارت تک لے گئے۔ عبوری اسپیکر جانا ریڈی نے انہیں اسپیکر کی نشست پر بٹھایا۔ Sri Madhusudhanachari Srikonda and request him to occupy the chair. I am also requesting the leader of the house and the other floor leaders to conduct him to the chair. تلنگانہ اسمبلی کے پہلے اسپیکر مدھوسودن چاری نے کرسی صدارت سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ وہ سیاست، شخصی مفادات اور رنجش سے بالاتر ہو کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے جس بھروسے کے ساتھ انہیں ذمہ داری سونپی ہے وہ اسے سنجیدگی کے ساتھ نبھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ارکان نے اپنی تقاریر کے ذریعے ان سے جو محبت کا اظہار کیا ہے اس سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسپیکر نے کہا کہ تلنگانہ حاصل ہو چکا ہے۔ تلنگانہ کے تمام شعبے جات کو ترقی کی سمت لے جانے کے لیے جو حکمت عملی تیار کی جائے گی اس کا پلیٹ فارم اسمبلی ہونا چاہیے۔ مدھوسودن چاری نے کہا کہ 4 کروڑ تلنگانہ عوام کی نمائندگی کرنے والے تمام ارکان کو اسمبلی کے وقار کا تحفظ کرنا ہوگا۔ ان کے متفقہ انتخاب پر اسپیکر نے تمام سیاسی جماعتوں اور ارکان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام ارکان ریاست کے بہتر مستقبل کے لیے تعاون کریں گے۔ آخر میں اسپیکر نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جمعرات کو ہوگا۔ چہارشنبے کی صبح 10:30 بجے سے شام 5 بجے تک پرچے نامزدگی قبول کی جائیں گی۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن چہارشنبے کو صبح 11 بجے مشترکہ ایوان سے خطاب کریں گے۔ సాధించబడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని రంగాలలో పురోభివృద్ధి దిశలో పయనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। పురోభివృద్ధి దశలో పయనించడంతో పాటు అభివృద్ధి సాధించడానికి అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి కార్యాచరణను రూపొందించడానికి ఈ గౌరవ సభ వేదిక కావాలని నేను కోట్ల తెలంగాణ ప్రజానీకం దృష్టి ఈ చట్టసభ వైపు ఉంది కాబట్టి దయచేసి గౌరవ సభ్యులందరూ ఆ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించాల్సిందిగా మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటా ఉన్నా। اس موقع پر وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو تلنگانہ کی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔
KCR نے کہا کہ اسمبلی میں جب تلنگانہ لفظ کہنے پر اسپیکر نے انہیں روکا تھا اس وقت انہیں شدید تکلیف ہوئی تھی، لیکن آج انہیں بے حد مسرت ہو رہی ہے۔ تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو تلنگانہ اسمبلی چلانے کا موقع ملا ہے۔ KCR نے کہا کہ تلنگانہ عوام کی لاکھوں نظریں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں، اسی لیے سیاست سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے تمام ارکان سے تلنگانہ کے لیے کام کرنے میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ KCR نے اسپیکر کے ساتھ سیاسی و شخصی تعلقات پر بھی روشنی ڈالی۔ తెలంగాణ ప్రాంతంలో అని తెలంగాణకు సంబంధించిన అంశం ప్రస్తావించబోతే ఈరోజు తమరి స్థానంలో కూర్చున్నటువంటి ఆనాటి స్పీకర్ తెలంగాణ అనే పదం మాట్లాడవద్దు అని చెప్పి తెలంగాణ పదాన్ని ఇదే సభలో నిషేధించిన సందర్భం నా చెవులో ఇంకా కూడా గింగురుమంట ఉంది అధ్యక్ష. తమరు ఈరోజు శాసన సభాపతిగా అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ స్థానాన్ని అధిష్ఠించడం ద్వారా తెలంగాణ ఉద్యమకారులే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని నడిపేటువంటి బాధ్యతలు, తెలంగాణ శాసన సభను నడిపే బాధ్యతలు రావడం చాలా చాలా అరుదైనటువంటి చారిత్రకమైన సన్నివేశం. ఇది ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే ఇతివృత్తంగా సత్వర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా మేమందరం కూడా తమని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడానికి పాల్పడ మేమందరం కూడా పనిచేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా సభానాయకునిగా తమరికి హామీ ఇస్తా ఉన్న అధ్యక్ష. अपोजिशन खार जाना रेड्डी का एहसास है कि ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक अवाम में जो सोच पैदा हुई है उसको देखते हुए ऐवान के विखार में इजाफा करने की ज़रूरत है। इसी मकसद की तकमील के लिए स्पीकर का गैर जानिबदाराना रवैया और अपोजिशन का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के गुरूर में ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाई जानी चाहिए। లేక ప్రజల సమస్య పరిష్కారానికి ఆవేశం ఉండాలి, కానీ కేవలం అధికార దర్పంతో లేక అహంకార ఆవేశాలకు లోనై ఈ సభలో జరగటం అనేటువంటిది సరైనది కాదనేటువంటిది ప్రవర్తన నియమావళిలో ఉన్నది, నిన్న మనం ప్రమాణం చేసినటువంటి విషయాల్లో ఉన్నది. तेलुगुदेशम के ई दयाकर राव ने कहा कि मधुसूदन चारी भरोसा जीतने का हुनर रखते हैं। उन्होंने पहले NTR का भरोसा जीता, फिर चंद्रबाबू नायडू का और अब KCR का भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने मधुसूदन चारी को मजबूत इरादे का मालिक शख्स करार देते हुए मशवरा दिया कि किसी के दबाव में आकर काम ना करें। तेलुगुदेशम लीडर ने शोर शराबे को बुनियाद बनाकर ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने के रिवाज को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। उन्होंने वादा किया कि ऐवान की कार्रवाई को चलाने में तेलुगुदेशम पार्टी पूरा ताउन करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने स्पीकर को मुबारकबाद पेश की और गैर जानिबदाराना रूल अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ऐवान के विखार की बरकरारी में मजलिस पूरा ताउन करेगी। जनाब स्पीकर साहब, हिंदुस्तान की 29वीं रियासत के एक बावकार ओहदे पर, तेलंगाना के स्पीकर के ओहदे पर आपके इंतखाब पर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि आप इस ओहदे पर पूरे हाउस में सबको बराबर मौका फराहम करेंगे, सबके मसाइल की समाअत के लिए वक्त देंगे। हमारे भी मसाइल, मुसलमानों के मसाइल है, SC ST BC पसमानदा तबकात के, पूरे तेलंगाना के अवाम के जो मसाइल है उसमें हम चाहते हैं कि आप हमको भी, तमाम को भी मौका दें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हर तरीके से हाउस के वक़ार की बरकरारी के लिए, हाउस की अजमत के लिए, इसकी बुलंदी के लिए हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। हमको, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। शुक्रिया। बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अब जबकि तेलंगाना का ख्वाब पूरा हो चुका है तो तेलंगाना आवाम के मफादात के लिए काम करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पीकर से अपील की है कि हुक्मरान जमात से ज्यादा ऐवान असेंबली में अपोजिशन को मौका दें। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के टी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई को पुरसुकून अंदाज में चलाने की जिम्मेदारी तमाम अरकान पर आयद होती है। दीगर जमातों ने भी ऐवान की कार्रवाई चलाने में अपने ताउन की पेशकश की। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना तहरीक के दौरान KCR की तवील और सब्र आजमा जिदोजहद पर रोशनी डाली। तेलंगाना के अवाम को
और स्पीकर साहब को मुबारकबाद देता हूं। और आज आपका इंतखाब जो किया गया है और आपने जो जायजा लिया है उसके लिए मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं। काबिनी वज़रा ई राजेंद्र, टी राजया, हरीश राव, पी श्रीनिवास, ईश्वर रेड्डी के अलावा कांग्रेस के बी विक्रमार्का, गीता रेड्डी, जी चन्ना रेड्डी, तेलुगुदेशम के टी श्रीनिवास यादव, रेवंत रेड्डी और बीजेपी के किशन रेड्डी ने भी स्पीकर को मुबारकबाद पेश की है। टीआरएस के रुकन असेंबली आर बालाकृष्णन ने कहा है कि असेंबली में तेलंगाना का लोकगीत गाने की उनकी आरजू पूरी हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहजीब को जिंदा रखने के लिए तेलंगाना तहरीक के दौरान धूमधाम के मौजू से तेलंगाना लोकगीत को तहरीक का हिस्सा बनाया गया था और उन्होंने असेंबली में लोकगीत गाकर अपनी आरजू पूरी की है। बालाकृष्णन ने कहा कि केसीआर और तेलंगाना अवाम का तेलंगाना में खुद मुख्तार हुकूमत का मकसद पूरा हुआ है और अब सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने का काम करना है। వీరాది వీరులోయమ్మ త్యాగాల సూరులోయమ్మ వీరాది వీరులోయమ్మ త్యాగాల సూరులమ్మ త్యాగాల పునాదుల మీద తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధిస్తానని నా స్వప్నం నా ధ్యేయం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ తొలి మాటకు అక్షరాల అద్దినటువంటి శ్రీ సిరికొండ మధుసూదనాచారి గారికి మరొకసారి మనసు నిండా నేను దండాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా। సుఖశాంతుల తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలి, స్వరాష్ట్రంలో తెలంగాణ స్వర్ణయుగం కావాలి। జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ। ధన్యవాదాలు। टीआरएस अरकान असेंबली ने कहा है कि शख्सी मफादात के लिए सियासत करने वाले चंद्रबाबू नायडू को ये कहने का हक नहीं है कि केसीआर कौन है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस रुकन असेंबली चंदूलाल ने कहा कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला गिरिजनों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। एक और रुकन असेंबली रेखा नायक ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट से तेलंगाना वालों को कोई फ़ायदा नहीं। चंद्रबाबू नायडू साजिश के तहत 3 लाख गिरिजनों का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्रा को 2 आंखें कहने वाले चंद्रबाबू नायडू को गिरिजनों से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़ियादत में ही गिरिजनों की ज़िंदगी में सुधार आएगा। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में गर्क़ाब होने वाले हैदराबाद के एक और तालिब इल्म देवाशीष बोस्की की लाश बरामद की गई है, जो अंबरपेट से ताल्लुक़ रखते हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वाक़े का सख्त नोट लेते हुए रियासती हुकूमत को तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पीर तक दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत के जज ने कहा कि ये वाक़या पावर प्रोजेक्ट ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से हुआ है। मुअज़्ज़ज़ जज का कहना था कि नदी में बग़ैर किसी वार्निंग के पानी को छोड़ना एक बड़ी लापरवाही को ज़ाहिर करता है। इस दौरान लापता तलबा की तलाश का काम जारी है। अभी भी 29 तलबा और एक लेक्चरर लापता बताए गए हैं। हैदराबाद से खुसूसी तैयारे के ज़रिए लापता तलबा के अफराद ख़ानदान को मकाम वाक़या ले जाया गया है। NDRF के अलावा दीगर इमदादी टीमें भी लापता बच्चों की तलाश में मसरूफ़ हैं। करीब 600 के करीब अमला लापता बच्चों की तलाश कर रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात 4 तलबा की लाशें हैदराबाद लाई गई थीं। महलूक तलबा के घरों पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखे गए। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह से टेलीफोन पर बात करते हुए इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की और तलबा की तलाश के लिए मौसर इक़दाम करने की दरख्वास्त की। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने वाक़े में हलाक होने वाले तलबा के अफराद ख़ानदान को फ़ी महलूक 1.5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का भी ऐलान किया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी मंडी ज़िले के कुल्लू में ही क़ियाम किए हुए हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हिमाचल प्रदेश में हलाक होने वाले तलबा के वरसा को फ़ीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इंतज़ामिया को सही समत ले जाने के लिए 100 दिन का प्रोग्राम बनाया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर हुकूमत के मौजूदा मौक़िफ़ पर वाइट पेपर जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की तरक्की में अवाम को भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। सदर तेलुगुदेशम ने बताया कि 19 जून से आंध्र प्रदेश असेंबली का आगाज़ होगा और अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा।
محکمہ بلدیہ نے غریبوں کے لیے 1 روپے میں ناشتہ فراہم کرنے کی اسکیم شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ مارچ بلدیہ نے 5 روپے میں دوپہر کے کھانے کی اسکیم شروع کی تھی۔ ناشتے کی اسکیم میں گاہک کو 3 اڈلی دی جائیں گی یا 1 کپ اپما۔ محکمہ بلدیہ کو ناشتے کی اسکیم میں 5 روپے فی پلیٹ کے مصارف آتے ہیں، جس میں سے محکمہ بلدیہ 4 روپے خود برداشت کرے گا، لیکن کمشنر بلدیہ سومیش کمار محکمہ بلدیہ کے اسٹاف کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ بلدیہ کا اسٹاف اسکیم پر سنجیدگی سے کام نہیں کر رہا ہے۔ شہر بالخصوص پرانے شہر کے کئی علاقوں میں گزشتہ 1 ہفتے سے عوام کو غیر مولانا برقی کٹوتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے برقی کٹوتی میں اور بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دوپہر کے علاوہ درمیانی شب میں بھی برقی کٹوتی کی وجہ سے عوام کافی مشکلات سے دوچار ہیں۔ مختلف علاقوں کے عوام نے بتایا ہے کہ متعلقہ برقی دفاتر پر فون کرنے پر بھی کوئی رد عمل نہیں مل رہا ہے۔ بعض دفاتر پر ٹیلی فون بند بتا رہے ہیں یا مصروف بتا رہے ہیں۔ شخصی طور پر جب اس سلسلے میں برقی حکام سے نمائندگی کی جاتی ہے تب بھی کوئی مؤثر جواب نہیں دیا جاتا۔ سابق میں بھی جب بھی سرکاری طور پر برقی کٹوتی کا اعلان کیا جاتا تھا تو عوام ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہا کرتے تھے، لیکن غیر مولانا طور پر کی جا رہی برقی کٹوتی سے عوام سخت اذیتیں برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ نہ دن دیکھا جا رہا ہے نہ رات۔ کئی علاقوں میں برقی مزدودی کی وجہ سے پانی کی سربراہی متاثر ہو رہی ہے۔ عوام جو برقی حکام پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کسی بھی طرح کے مثبت جواب دینے سے قاصر ہیں۔ متعلقہ حکام کو عوام کی تکالیف پر توجہ دینی چاہیے اور فوری برقی کٹوتی کے سلسلے کو ختم کرنا چاہیے، اور اگر برقی کٹوتی ضروری ہے تو پھر اس کے لیے اوقات متعین کرنا ہوگا۔ تلنگانہ کی نئی حکومت نئی ریاست کی ترقی کا عزم تو رکھتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پائے بغیر ترقی کے منصوبے بلی کے خواب میں چھچڑے کے مصداق ہوں گے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے عنایت علی کی یہ رپورٹ۔ مہنگائی نے عام شہری کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ غریب اور متوسط طبقہ روزمرہ کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے قرض تلے دبا جا رہا ہے۔ جب مالی بوجھ ناقابل برداشت بن جاتا ہے تو مجبوراً لوگ ساہوکاروں کی جانب سے کی جانے والی بے عزتیوں سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کرنے لگتے ہیں۔ ڈیزل، پیٹرول، برقی اور پانی کی قیمتوں میں ہونے والے مسلسل اضافے نے عوام کو زندگی کے بدترین دن گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بظاہر تو ڈیزل کی قیمت میں اضافے کا عوام سے راست تعلق نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیزل کی قیمت بڑھتے ہوئے حمل و نقل کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور لامحالہ ضروری اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ عام آدمی اگر اس تنگ دستی کے صورتحال سے گزرے تو وہ خریداری کم سے کم کرنے لگتا ہے اور پھر تمام قسم کا کاروبار پر اس کا اثر پڑتا ہے اور معیشت بھی متاثر ہوتی ہے۔ معیشت متاثر ہو تو روپے کی قدر گر جاتی ہے اور پھر اسی وجہ سے قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ یہ سارا ایک مایا جال ہے جو ایک دوسرے سے مربوط ہے اور اسی صورتحال کی تمام تر ذمہ داری حکومت اور حکومت کی معاشی پالیسیوں پر عائد ہوتی ہے۔ افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ جب بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو بنیاد بنا کر پیٹرولیم اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جب بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہوتا ہے تو قیمتوں میں یا تو معمولی کمی کی جاتی ہے یا بالکل کمی نہیں کی جاتی۔ اس طرح جب ہم نے ماضی میں قیمتوں کا جائزہ لیا تو یہ جان کر تعجب کی انتہا نہیں رہی کہ جب بین الاقوامی مارکیٹ میں ایک بیرل $150 میں دستیاب تھا تو ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت 40 تا 45 روپیہ فی لیٹر تھی۔ اب جبکہ یہی بیرل صرف $110 میں دستیاب ہے تو ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت 75 تا 80 روپیہ فی لیٹر ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق قیمتوں میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ صرف منافع کمانے کی منصوبہ بندی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات روشن ہو گئی ہے کہ جن کمپنیوں کو پیٹرول و ڈیزل کی فروخت کا لائسنس دیا گیا ہے وہ کمپنیاں دولت بٹورنے کا کام کر رہی ہیں
اور حکومت نے ان کو عوام کا خون چوسنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ سرمایہ دار وطن اور اہل وطن کا بھلا کرنے کے بجائے بیرونی ملکوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے ملک کے زر مبادلے کے ذخائر بڑی تیزی سے گھٹتے جا رہے ہیں۔ غلامی کے دور میں جو کام مٹھی بھر انگریزوں نے کیا تھا وہی کام ہمارے ملک کے سرمایہ دار کر رہے ہیں، اور ارباب اقتدار کا مکمل تعاون و اشتراک ان کو حاصل ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف بیرونی سرمایہ داروں کو ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، تو دوسری طرف دیسی سرمایہ داروں کو بیرون ملک سرمایہ کاری کرنے کے راستے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح ملک کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام برابر جاری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مہنگائی پر قابو پانا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل کے علاوہ کوئلے کی قیمت میں بھی کمی کو یقینی بنانا ہوگا، کیونکہ کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن حکومت نے کوئلے کی قیمتوں کو ہی دگنا کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ برقی کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ نئی حکومت کے لیے صورتحال سے نمٹنا اور عوام کو مہنگائی کی عنفریت سے نجات دلانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ اگر وہ حوصلہ جٹا کر سخت اقدامات کرے تو عوام کو راحت مل سکتی ہے، ورنہ عوام کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ حکومت کے پاس اب صرف دو ہی آپشنز ہیں، ایک عوام کی فلاح بہبود، دوسرا سرمایہ داروں کے مفادات۔ ان دونوں میں سے حکومت کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہی ہوگا۔ تلنگانہ کی حکومت اس سلسلے میں جرات مندانہ اقدام کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں کوئلے کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس طرح اگر پیٹرول اور ڈیزل بین الاقوامی مارکیٹ سے راست طور پر حاصل کرنے کی مرکزی حکومت سے اجازت حاصل کر لی جائے تو بہت بڑا مرحلہ آسان ہو سکتا ہے، ورنہ یہ مفاد پسند سرمایہ دار عوام کی کمر توڑتے رہیں گے۔ شمس آباد ایئرپورٹ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان کے کراچی ایئرپورٹ پر 48 گھنٹوں کے اندر اندر 2 دہشت گرد حملوں کے تناظر میں یہ الرٹ جاری کیا گیا۔ ایئرپورٹ کے آس پاس کے علاقوں میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وی ستیہ نارائنا کی ٹیم نے غیر قانونی طور سے گیس کی ری فلنگ کرنے کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ستیہ نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ نولی اڈہ کے واقعے کے بعد پولیس نے مزید چوکسی اختیار کرتے ہوئے کئی مقامات پر دھاوے کیے۔ اس سلسلے میں ایس آر نگر پولیس نے بورا بنڈا اور بی کے گوڑا میں دھاوے کیے، جبکہ لنگر ہاؤس پولیس نے باپو نگر کے علاوہ گولکنڈہ پولیس کے تعاون سے ریتی بولی کے علاقے میں بھی دھاوے کیے۔ پولیس نے مذکورہ افراد کے پاس سے 90 سلنڈرز ضبط کر لیے ہیں، جن میں 55 چھوٹے سلنڈرز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے ریفلنگ کے کاموں میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی ضبط کر لی۔ سکندرآباد پولیس نے تفریحی مقامات اور شاپنگ مراکز میں عوام کے تحفظ اور سلامتی کے سلسلے میں دکانداروں کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں مہانکالی اور رام گوپال پیٹ پولیس کے عہدیدار موجود تھے۔ پولیس نے دکانداروں سے آنے والے تہواروں اور ماہ رمضان کے دوران عوامی تحفظ کے مؤثر اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ پدما راؤ نگر کے علاقے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شدید جھلس گئے ہیں۔ منگل کے دن دوپہر کے اوقات میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کستوری نامی ایک خاتون نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی۔ بیوی کی چیخو پکار سن کر اس کے شوہر نے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی آگ کی زد میں آ گیا۔ ماں باپ کو تڑپتا دیکھ کر ان کے 3 کمسن بچے بھی والدین کے پاس پہنچ کر جھلس گئے۔ چھلکل گڑا پولیس نے ان 5 کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے، جہاں کستوری کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پہاڑی شریف پولیس نے 5 جون کو پیش آئی قتل کی ایک واردات کے 3 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے راجستھان کے متوطن 28 سالہ روہت عیش، بہار کے متوطن منا کمار اور اوم پرکاش کو گرفتار کر لیا۔ مقتول سری وی چنا راملو معمولی نوعیت کے سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتا تھا۔ اس نے منا کمار کے مکان کا قفل توڑ کر سرقہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ منا کمار کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے روہت اور اوم پرکاش کو اس کی اطلاع دی۔ ان لوگوں نے چنا راملو کو منا کمار کے مکان میں دیکھ کر باہر سے دروازہ بند کر دیا، جس پر راملو مکان کی چھت پر چڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ روہت اور اوم پرکاش نے اسے پکڑ کر اس کے ہاتھ باندھ دیے اور پھر وہ لاٹھیوں سے پٹائی کر کے فرار ہو گئے۔
پولیس نے قتل کی واردات میں استعمال ہونے والی لاٹھیوں کے علاوہ دوسری اشیاء بھی برآمد کر لی ہیں۔ چار مینار پولیس نے 2 دن پہلے پیش آئی قتل کی ایک واردات کے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ مقتول رمیش کا اس کے دوست 45 سالہ گووند نارائن نے نشے کی حالت میں قتل کیا۔ یہ دونوں جمعرات بازار کے علاقے میں شراب پینے کے بعد آپس میں بحث و تکرار کرنے لگے تھے، جس پر گووند نارائن برہم ہو گیا۔ وہ رمیش پر ایک وزنی پتھر ڈال کر فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے گرفتار شدہ ملزم کو منگل کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مدھوسودن چاری اتفاق رائے کے ساتھ تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر منتخب۔ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل تاریخی موقع، وزیر اعلیٰ KCR کا تبصرہ۔ شہر میں غیر معلنہ برقی کٹوتی سے عوام پریشان، راتوں میں برقی منقطع ہونے سے سخت دشواریاں۔ کراچی ایئرپورٹ میں 2 دہشت گرد حملوں کے بعد شمس آباد ایئرپورٹ پر ریڈ الرٹ۔ اور 5 جون کو پہاڑی شریف میں پیش آئے سارق کے قتل کی واردات کے سلسلے میں 3 ملزمین گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔